بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان میں سے ایک علم صرف بھی ہے۔ تو جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی کے بے شمار فضائل ہیں، قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، جنتوں کی زبان ہوگی، تو جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم صرف سیکھیں۔ اسی وجہ سے ہم علم صرف کی ایک اہم کتاب اساس الصرف پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، نواں سبق فعل ماضی مجہول۔ اس سبق میں ماضی مجہول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فعل ماضی مجہول، فعل کسے کہتے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ اسے کہتے ہیں جو لفظ اپنا معنی بتائے، یعنی اکیلے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے، یعنی ایسا کلمہ جس کا معنی اس کے لفظ سے ہی سمجھ میں آ جائے، دوسرے لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اس میں زمانہ بھی ہو تو وہ فعل ہے۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہیں زمانے کے اعتبار سے: فعل ماضی اور مضارع، امر۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ مجہول، بیان کیا گیا تھا کہ مطلقاً فعل کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع۔ تو فعل کی 2 قسمیں ہیں: معروف، مجہول۔ معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم ہو، جس نے کام کیا وہ معلوم ہے تو وہ فعل معروف ہے۔ فعل مجہول اسے کہیں گے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے کہیں گے فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم فعل ماضی مجہول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فائدہ: فعل ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے، کیونکہ ماضی مجہول کی مطلقاً مجہول کی تعریف پہلے بیان کر چکے ہیں، تو یہاں تعریف اور بیان نہیں کریں گے، بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں فائدہ میں کہ ماضی مجہول جو ہے یہ ماضی معروف سے بنتا ہے۔ ماضی معروف کیسے بنتا ہے؟ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ماضی معروف مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر کے ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمے اور لام کلمے کو فتحہ دیتے ہیں اور عین کلمے پر اباب کے مطابق حرکت آتی ہے، یعنی چینج ہوتا رہتا ہے۔ عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمے اور لام کلمے کو فتحہ دیں گے، عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت آئے گی، تو یہ ماضی معروف بن جائے گا۔ اب مجہول بنانا ہو تو ماضی معروف سے ماضی مجہول بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے بیان کر رہے ہیں، دیکھیے۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ: فعل ماضی معروف کے، جو ماضی معروف ہے اس کے فا کلمے کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دیا جاتا ہے، جبکہ لام کلمہ اپنی حالت پر رہتا ہے، جیسے نصرہ سے نصرہ، شریبہ سے شریبہ۔ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دراصل صرفیوں نے کسی بھی کلمے کا وزن معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو متعین کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے وزن معلوم کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کلمہ ہو وہ فا عین لام کے وزن پہ اسے لائیں گے، تو جو فا کی جگہ ہوگا وہ فا کلمہ کہلائے گا، جو عین کی جگہ ہوگا وہ عین کلمہ کہلائے گا، اور جو لام کی جگہ ہوگا وہ لام کلمہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی معروف لیں گے، ماضی معروف لینے کے بعد ماضی معروف کا جو فا کلمہ ہوگا اس کو ہم ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے، فا کلمے کو ضمہ دیں گے، اور جو عین کلمہ ہوگا اس کو کسرہ دیں گے۔ عین کلمے پر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسرہ پہلے سے موجود ہو، اگر پہلے سے کسرہ ہے تو کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فتحہ یا ضمہ ہے عین کلمے پر تب کسرہ دیں گے، اگر کسرہ پہلے سے ہے تو پہلے ہمیں جو چاہیے تھا وہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ اپنی حالت پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لام کلمہ جو ہے عام طور پر اسے فتح ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسے فتح پر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔
دیکھیں یہاں پہ نصرہ، نصرہ یہ ماضی معروف ہے، نصرہ فعلا کے وزن پر ہے، تو نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے، نصرہ فعلا، تو نون فا کی جگہ آ رہا ہے، نون فا کلمہ، اور صاد جو ہے یہ عین کلمہ، را لام کلمہ ہے۔ تو دیکھیے ہم نے فا کلمہ یعنی نون کو ضمہ دیا، ٹھیک ہے، نا سے نو ہو گیا، اور صاد کو کسرہ دیا تو نسی ہو گیا، را کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا، اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا تو ہو گیا نصرہ سے نصیرہ۔ اس طرح شریبہ سے شریبہ، شریبہ میں دیکھیے را عین کلمے پر یعنی را میں جو ہے پہلے سے حرکت ہے، پہلے سے کسرہ ہے، تو ہمیں کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصود جو تھا وہ تو موجود ہے۔ خیر، تو اس طرح جو ہے اس کی پھر گردان ہوگی، فعل ماضی مجہول کی گردان، گردان آپ یاد کریں، ایک گردان یاد کر لیں گے تو باقی آسان ہو جائیں گی۔ گردان ترجمہ سیگا، دریبا مارا گیا وہ ایک مرد، سیگا واحد مذکر غائب، دریبا مارے گئے وہ دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر غائب، دریبو مارے گئے وہ سب مرد، سیگا جمع مذکر غائب، دریبت ماری گئی وہ ایک عورت، سیگا واحد مؤنث غائب، دریبتا ماری گئیں وہ دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث غائب، دریبنا ماری گئیں وہ سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث غائب، دریبتا مارا گیا تو ایک مرد، سیگا واحد مذکر حاضر، دریبتما مارے گئے تم دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر حاضر، دریبتم مارے گئے تم سب مرد، سیگا جمع مذکر حاضر، دریبتی ماری گئی تو ایک عورت، سیگا واحد مؤنث حاضر، دریبتما ماری گئیں تم دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث حاضر، دریبتنا ماری گئیں تم سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث حاضر، دریبتو مارا گیا میں، یعنی میں ایک مرد یا میں ایک عورت، سیگا واحد متکلم مذکر و مؤنث، دریبنا مارے گئے ہم دو یا سب، یعنی ہم دو مرد یا ہم دو عورت، ہم سب مرد یا ہم سب عورت، سیگا تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اس میں بھی وہی علامت ہے سیگے کی جو اس سے پہلے ماضی معروف میں تھا، ٹھیک ہے۔ اگر علامت آپ کو یاد ہے کہ تثنیہ کی علامت کیا ہے، جمع کی علامت کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ سیگا تو آپ پہچان لیں گے، سیگا پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب نیچے آئیے، تمرین سوال نمبر 1، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ بیان کیا گیا تھا کیا کہ فعل ماضی مجہول جو ہے یہ ماضی معروف سے بنتا ہے، تو بیان جس طرح آپ نے اوپر پڑھا اسے لکھنا ہے کہ ماضی معروف سے ماضی معروف کے فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے پر کسرہ دیں گے، لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اس طرح جو ہے یہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جائے گا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل فعل ماضی معروف کے صیغوں سے فعل ماضی مجہول کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ یہاں جو ہے معروف کے چند صیغے دیے گئے ہیں، ماضی معروف کے صیغے، اس سے اولاً تو ماضی مجہول بنانا ہے، ماضی مجہول کا پہلا صیغہ بنانا ہے، پھر اس کی گردان کرنی ہے، پوری گردان، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی اسے لکھ لیں، صیغہ بھی لکھ لیں، جس طرح گردان یہاں لکھی ہے اس طرح گردان لکھ لیں اور پھر اسے یاد کریں۔ دیکھیے شریبہ ہے، ٹھیک ہے، شریبہ فعل ماضی معروف ہے، تو اس کا معنی ہے اس نے پیا، شریبہ اس نے پیا، اس سے فعل مجہول ہوگا شریبہ، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتنا شریبتو شریبنا، اس طرح آپ گردان لکھ لیں گے اور ترجمہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے پیا سے پیا گیا وہ ایک مرد، پیے گئے وہ دو مرد، پیے گئے وہ سب مرد، ٹھیک ہے، اس طرح۔ نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، مجہول ہوگا نصیرہ، مدد کیا گیا وہ ایک مرد، نصیرہ نصیرہ نصیرو نصیرت نصیرتا نصیرنا نصیرتا نصیرتما نصیرتم نصیرتی نصیرتما نصیرتنا نصیرتو نصیرنا، اس طرح مدحہ اس نے تعریف کی، اس سے مجہول بنے گا مدیحہ، فا کلمہ یعنی میم ہے، میم کو پیش دیں گے، عین کلمہ دال کو کسرہ دیں گے تو مدیحہ ہو جائے گا، مدیحہ مدیحہ مدیحو مدیحت مدیحتا مدیحنا مدیحتا مدیحتما مدیحتم مدیحتی مدیحتما مدیحتنا مدیحتو مدیحنا، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا گیا وہ ایک مرد، تعریف کیے گئے وہ دو مرد، تعریف کیے گئے وہ سب مرد، تعریف کیے گئے وہ ایک عورت، اس طرح جو ہے ترجمہ کرنا ہے۔ جہدہ اس نے انکار کیا، تو جیم فا کلمہ ہے اسے ضمہ دیں گے، ہا عین کلمہ ہے اسے کسرہ دیں گے،
تو جحدہ سے ہو جائے گا جوحدہ، پھر بنے گا جوحدہ، جوحدہ، جوحدو، جوحدت، جوحدتا، جوحدنا، جوحدتا، جوحدتما، جوحدتم، جوحدتی، جوحدتما، جوحدتنا، جوحدتو، جوحدنا، ٹھیک ہے۔ انکار کیا گیا وہ ایک مرد، انکار کیا گیا وہ دو مرد، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے ترجمہ لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ کون سا صیغہ ہے اسے پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ فصیدہ ماضی مجہول ہے تو معلوم ہے، ٹھیک ہے، صرف صیغہ بتانا ہے۔ تو فصیدہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا بگاڑا گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، یا خراب کیا گیا وہ ایک مرد۔ فصیدہ بگاڑا گیا وہ ایک مرد یا خراب کیا گیا وہ ایک مرد۔ اس کا ارتھ ہے قطعتی، قطعتی آخر میں تائے مکسور ہے اور یہ جو ہے واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ اس کا معنی ہوگا قطعتی کاٹی گئی تو ایک عورت، قطعتی کاٹی گئی تو ایک عورت۔ جعلت، جعلت آخر میں تا ساکنہ ہے، یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، تو جعلت بنائی گئی وہ ایک عورت، بنائی گئی وہ ایک عورت۔ بلغت آخر میں تائے مضموم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جمع واحد متکلم کی علامت ہے۔ بلغت پہنچا میں، پہنچایا گیا میں، پہنچایا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ بلغت پہنچایا گیا میں۔ جرحنا، جرحنا آخر میں نون الف ہے تو یہ جو ہے جمع متکلم کی علامت ہے، تو جرحنا یعنی زخمی کیے گئے ہم سب یا ہم دو، یعنی ہم سب مرد زخمی کیے گئے یا ہم سب عورتیں زخمی کی گئیں، یا پھر ہم دو مرد زخمی کیے گئے، ہم دو عورتیں زخمی کی گئیں۔ اس میں 4 ترجمہ میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جرحنا زخمی کیے گئے ہم، بس اتنا کہہ لیں۔ خلقتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آخر میں تم ہے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترجمہ ہوگا خلقتم پیدا کیے گئے تم سب مرد، پیدا کیے گئے تم سب مرد۔ منیعا، منیعا آخر میں الف ہے تو یہ تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے، تو ترجمہ ہوگا منیعا منع کیے گئے وہ دو مرد، منع کیے گئے روکے گئے وہ دو مرد۔ اس کے بعد ہے ظلم تننا، ظلم تننا آخر میں نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، تننا ہے آخر میں تو یہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے، ترجمہ ہوگا ستائی گئیں تم سب عورتیں یا ظلم کی گئیں تم سب عورتیں، ستائی گئی تم سب عورتیں۔ تو اس میں جو ہے ظلم تننا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ترجمہ ہوگا ستائی گئی تم سب عورتیں۔ توہینو، توہینو آخر میں واو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علامت ہے واحد مذکر غائب کی۔ صیغہ تو پہچان لیا، آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ پیسے گئے وہ سب مرد، توہینو پیسے گئے وہ سب مرد۔ بس اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ صیغہ کون سا ہے یہ پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، جو کام جو ہے اسے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کہ صیغہ کیسے پہچاننا ہے، علامت یاد رکھیں گے، صیغہ پہچان لیں گے۔ اور ترجمہ کے لیے اگر ترجمہ معلوم نہیں ہوتا تو اس کے لیے تھوڑا لغت دیکھنا سیکھ لیں کہ لغت کیسے دیکھتے ہیں، اس لیے الفاظ دے رہے ہیں تاکہ یہ الفاظ کے معانی جو ہیں یاد ہو جائیں۔ آپ پہلے کوشش کریں کہ تمرین خود سے حل کریں، لغت وغیرہ کھوجیں، لغت سے الفاظ کے معانی نکالیں، آپ کو اگر معانی مل جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ تلاش کر کے آپ اسے لکھیں گے، تلاش کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی دن تک یاد رہے گا، انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ ہم بتا دیں آپ سن لیں یاد کر لیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں۔ خیر، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت سارے لوگ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر لائک وغیرہ نہیں کرتے، شاید کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی یا ویڈیو اچھی نہیں بنتی ہوگی۔ خیر، اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیں، انشاءاللہ عز و جل دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔